ایک اصول تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص بالغ ہے تو اس بالغ کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا اس کی طرف سے مال وغیرہ اگر صدقہ کرے گا، فرض صدقہ ضروری ہے، فرض ہو یا واجب ہو، تو وہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ بالغ سے اجازت نہ لے لی ہو۔ لہذا اس مسئلے کی روشنی میں تو اگر شوہر نے بیوی کی اجازت کے بغیر اور اس سے پوچھے بغیر زکوٰۃ ادا کی تو یہ بیوی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی بلکہ نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ ہاں، دوسری صورت ایک یہ ہوتی ہے کہ بالغ کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کے خرچ کیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ خرچ کرنے والا اس کی اجازت پہلے ہی وصول کر چکا ہے یا اس کے تمام کاموں کا خود ہی کفیل ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک بالغ بیٹا ہے، باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس نے اپنے گھر پہ کہا ہوا ہے کہ میری قربانی بھی یہاں پہ تم لوگ کر دیا کرو، ماہانہ اور سالانہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی تم لوگ ہی ادا کرتے رہا کرو۔ تو اب چونکہ اس کے گھر والے اس کے کفیل ہو گئے ہیں، اس کا کام، اس کا معاملہ ان کے ہی سپرد ہے، وہ بیٹے نے پہلے ہی اجازت دی ہوئی ہے، تو اب ہر کام میں اس سے پوچھنا ضروری نہیں ہوگا۔ گویا کہ ایک مرتبہ اپنا تمام معاملہ ان کے سپرد کر دینا اس بات پر دلیل بن گیا کہ اب ہر قسم کے فرض اور واجب صدقے کا اختیار اس نے انہیں دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے، لہٰذا اب ان کی طرف سے، اس بالغ کی طرف سے بغیر اس کی موجودہ اجازت کے آپ خرچہ کر سکتے ہیں اور اس کی طرف سے زکوٰۃ وغیرہ ادا ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں دلالتاً اجازت دینا۔ ایک صراحتاً ہوتا ہے، زبان سے کہہ دینا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یا ہم اس سے کہیں آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں، یہ صراحتاً ہوتی ہے۔ اور دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے صراحتاً نہیں کہا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اس کو دلالتاً کہتے ہیں۔ تو اجازت دو طرح کی ہوتی ہے اور دونوں کی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، یعنی بالغ کی طرف سے اس کی غیر موجودگی میں زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس نے اجازت دی ہو، صراحتاً یا دلالتاً۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا یا آپ کسی کی زکوٰۃ کے وکیل بن رہے ہیں اور آپ نے اس کا پیسہ رکھ کر اپنا پیسہ زکوٰۃ میں دے دیا تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ صورت جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا بھئی میری زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ نے دیکھا ہزار ہزار کے بڑے کرارے نوٹ تھے، آپ نے کہا میرے پاس ذرا ٹیڑے میڑے سے نوٹ ہیں، پرانے ہیں، چلو یہ میں رکھ لیتا ہوں اور یہ پرانے نوٹ زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ پہلے دور میں فقہا نے یہی لکھا کہ جو پیسہ زکوٰۃ کے لیے دیا گیا ہے اسی پیسے کی ادائیگی واجب ہے، دوسرے کو ادا نہیں کر سکتے، یعنی دوسرا پیسہ بدل نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں جو سکے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے اور ان کے استعمال کی وجہ سے بسا اوقات یہ گھس جایا کرتے تھے، ان کے نقوش بسا اوقات مٹ جاتے تھے، یہ گرتے تھے تو جھڑ جایا کرتے تھے۔ اس لیے حکم یہ تھا کہ جو مالک نے پیسہ دیا ہے بعین ہی اسی پیسے کو آپ صدقہ کریں، دوسرا نہیں بدل سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر مالیت میں، مقدار میں، وزن میں کوئی فرق ہو جائے۔ لیکن آج کل چونکہ ہمارے ہاں نوٹ سسٹم ہے، عموماً زکوٰۃ نوٹ کے ذریعے نکالی جاتی ہے اور نوٹ چاہے کتنی ہی شکلیں بدل لے، چاہے وہ کرارا ہو، چاہے پرانا ہو، چاہے اس پہ ٹیپ وغیرہ لگی ہو، اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لہٰذا اب وہ شبہ بھی ختم ہو گیا کہ شاید نوٹ بدلنے سے یا سکے وغیرہ بدلنے سے مالیت اور وزن میں فرق آ جائے، لہٰذا اب یہ مسئلہ بالکل آسان ہو گیا ہے اور ہمارے لیے نوٹ بدل کر کسی کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی جائز ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا یا آپ کسی کے وکیل بنے ہوئے ہیں تو اس وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور کو اس زکوٰۃ کا وکیل بنا دے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی جہاں آپ مناسب سمجھیں یہ پیسہ میرا زکوٰۃ میں آپ خرچ کر دیجئے گا، وہ گیا، اس نے ایک اور تھرڈ پرسن کو کہا کہ بھئی یہ کسی کا پیسہ ہے، آپ اس کو صحیح مقام پہ خرچ کر دیجئے گا، تو اس طرح ایک وکیل کا کسی دوسرے کو وکیل بنانا بالکل جائز ہوتا ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں ہے۔ نکاح کے مسئلے میں یہ جائز نہیں ہوتا، جیسے کہ وہ بچی سے اجازت لے کر وکیل آتا ہے اور پھر آگے کسی کو وکیل بنا دے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، زکوٰۃ کے باب میں یہ بالکل جائز ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی کو وکیل بنایا تو یہ وکیل اپنی جگہ کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے۔ آخری مسئلہ اس سلسلے میں ایک مزید یاد رکھیں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ، اس پہ سال گزر گیا، زکوٰۃ بن گئی اور پھر ایسا ہوا کہ اچانک کوئی ناگہانی آفت آئی اور کل کا کل مال ہلاک ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ اس کی زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔
مثال کے طور پر سال گزرا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے گھر میں آگ لگ گئی، کل کا کل مال جل گیا اور بینک وغیرہ میں بھی کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ معاف ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی یا مال گم گیا، کہیں مطلب اس کے دریا وغیرہ میں گر گیا، ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت جب اس کا اپنا کوئی عمل، اپنا اختیار، اپنا قصد و ارادہ شامل نہ ہو، اور اگر اس نے خود مال ہلاک کیا، مثال کے طور پر سال گزرا اور اس نے کل کا کل مال کسی کو تحفے میں دے دیا، تو ابھی اس کے پاس سے مال جدا تو ہو گیا ہے، لیکن اس کے اپنے عمل سے ہوا ہے، اپنے اختیار سے ہوا ہے، کسی ناگہانی آفت سے نہیں ہوا، لہٰذا اب اس پر سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ بہت ہی غریب آدمی ہے اور اب وہ ہماری وہ مطلب قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو کیا ہم زکوٰۃ کی نیت سے وہ قرض معاف کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم قرضہ معاف کر دیں اور وہ قرضہ ہماری زکوٰۃ میں شمار ہو جائے؟ تو یاد رکھیں، یہ آپ کو پہلے مسئلہ بتا دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت یا تو دیتے وقت حاضر ہونی چاہیے یا کل مال میں سے زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کرتے ہوئے نیت حاضر ہونی چاہیے۔ لہذا جس وقت آپ نے اس کو قرضہ دیا تھا اس وقت کوئی زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اور نہ آپ نے اس پیسے میں سے یقیناً قرضہ دیا ہوگا کہ جس کو آپ نے بنیت زکوٰۃ علیحدہ کیا ہے، لہٰذا اب وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی اگر مثلاً آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور اس کے پاس مال موجود تھا، تب تو آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں، اور یقیناً اب تو وہ قرض لے کر تمام کو خرچ کر چکا ہے، لہٰذا وہ پیسہ اس کے پاس نہیں، اب آپ زکوٰۃ کی نیت کر بھی لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس سے متعلقہ مزید مسائل انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا نگہبان ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔